بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں 3 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 3 باتوں سے منع کرتا ہوں۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ فرقہ مت بنو، اور جس شخص کو اللہ تعالی نے تمہارے معاملات کا نگران بنایا ہے اس کی اطاعت کرو، اور میں تمہیں فضول گفتگو، کثرت سوال اور مال ضائع کرنے سے منع کرتا ہوں۔ قیس ابن عبادہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے عمار رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، تم اپنی لڑائی کے بارے میں کیا سمجھتے ہو؟ یہ تمہاری اپنی رائے سے ہے، اگر رائے سے ہے تو رائے تو درست بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے، یا کوئی وعدہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کیا ہے؟ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عہد لوگوں سے نہیں لیا وہ ہم سے بھی نہیں لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 12 منافق ہوں گے جو نہ تو جنت میں داخل ہوں گے نہ ہی جنت کی خوشبو سونگھ سکیں گے جب تک اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے نہ گزر جائے۔ ان میں سے 8 ایسے ہیں جنہیں ایک پھوڑا ہی کافی ہوگا، آگ کا ایک شعلہ جو ان کے کندھوں میں سے نکلے گا اور آخر کار ان کے سینوں میں ظاہر ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً مروی ہے، جب تم میں سے کسی کا خادم کھانا بنائے جس کی گرمی اور مشقت اس نے برداشت کی ہے تو وہ اسے بلائے اور اپنے ساتھ کھانا کھلائے، اور اگر نہ بلائے تو اسے اس کھانے میں سے کچھ نہ کچھ دے دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خود کو نیزہ مار کر ہلاک کرتا ہے وہ جہنم میں بھی خود کو نیزہ مارتا رہے گا، اور جو خود کو گرا کر ہلاک کرتا ہے وہ جہنم میں بھی اپنے آپ کو گراتا رہے گا، اور جو شخص خود کو گلا گھونٹ کر ہلاک کرتا ہے وہ جہنم میں بھی اپنا گلا گھونٹتا رہے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی مومن کی نیکی کے بارے میں ظلم نہیں کرتا، دنیا میں بھی اس کے بدلے اسے رزق پہنچایا جاتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا بدلہ دیا جائے گا، جبکہ کافر کو اس کی نیکیوں کے بدلے جو اس نے اللہ کے لیے عمل کیے ہوں گے دنیا میں بدلہ دے دیا جاتا ہے۔ جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا تو اس کی کوئی ایسی نیکی نہیں ہوگی جس کے بدلے اسے اجر دیا جائے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی رات کے وقت اپنا ہاتھ کشادہ کرتا ہے تاکہ دن کا گناہگار توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ کھولتا ہے تاکہ رات کا گناہگار توبہ کر لے۔ یہ اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے مومن بھائی کو خوشی پہنچاؤ، یا اس کا قرض ادا کرو، یا اسے کھانا کھلاؤ۔